بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ انسان اس بنیاد سے جہاں سے حرکت کرتا ہے اور جسے قرآن اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا کہہ کر شروع کرتا ہے کہ ہم نے تمہیں اپنے ماؤں کے بطن سے، اپنے ماؤں کے پیٹ سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. اور اس بات کو قرآن کی ہر انسان چاہے وہ خدا کو مانے یا دین کو مانے یا نہ مانے قبول کرتا ہے کہ یقیناً ہم پیدائشی طور پر کچھ نہیں جانتے تھے. اور انسان سمجھتے ہوئے بڑا ہوا، جو کچھ جانا، زبان سیکھا سال 1.5 سال میں، اس کے بعد ایک چیز آگے بڑھتے بڑھتے ایک اس لیول تک آ گیا کہ اس کے پاس یہ قدرت آ گئی کہ اپنی ابتدا کو کھوجنے لگا، اور کھوج میں اس کو ایمان بالغیب والی بات سمجھ آئی کہ جہاں پر اس نے ایمان غائب پر لانا شروع کیا. غائب پر ایمان کے سلسلے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ غائب پر ایمان سے مراد وہ چیزیں ہیں جو انسان کے وجود میں، انسانوں کے وجود میں، کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے سے مربوط ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ اللہ کا ہونا، ہم تھے ہی نہیں تو ہمارے لیے اللہ سامنے آ جائے، دکھ جائے، یا ہمارا خدا کی طرف سے بنائے جانا یہ جو ہے ظاہر ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے. یہ ہمارے ہوش میں آنے سے پہلے ہوئی چیزیں ہیں. ہمارا ہوش اس بات کو سمجھ سکتا ہے، دیکھ نہیں سکتا. کائنات کیسے بنی؟ کائنات کے بننے کے اربوں سال بعد انسان وجود میں آیا. اب وہ انسان کائنات کے بننے کے بارے میں اگر سوچے گا اور اس کو چاہے گا کہ شاہد کے طور پہ، ظاہر کے طور پہ سمجھے، تو سمجھنا ممکن نہیں ہے. اس کو اسٹریٹ اوے کوشش کرنی پڑے گی کہ اپنے یہ پریزنٹ وجود کو، اپنے کمزوریوں کو، اپنے خوبیوں کو کوریلیٹ کرے اور پیچھے جا کر یہ سمجھے کہ مجھے یہاں پر جو اس کیفیت میں بھیجا گیا ہے یا میں اس کیفیت میں ہوں، اس کے پیچھے کوئی ہدف اور مقصد، کوئی سبب ہے یا نہیں ہے. مذاہب انسان کو، ریلیجنز انسان کو یہ سبب بیان کرتے ہیں، پہلے یہ کہہ کر کہ تمہارا ایمان اللہ پر اس لیے ہونا چاہیے کہ تم اپنی عقل سے جب یہ سمجھ لیتے ہو کہ کوئی کمپلیکس کام بغیر عقلی استعمال کے نہیں ہوتا، انٹیلیجنس کو کام میں لائے بغیر نہیں ہوتا. ایک کمپلیکیٹڈ اگر آپ ڈیوائس کو یا کوئی چیز کو یا اس کیمرے کو یا کسی چیز کو دیکھیں تو اس لیول کی انٹیلیجنس کو آپ بھانپ لیں گے کہ یہ بچے کا کام نہیں ہے، ایک آدھ آدمی کا بھی کام نہیں ہے، کئی لوگوں کی کوششوں کے نتیجے میں یہ چیز وجود میں آئی ہے. تو تمہاری عقل جب اس بات کو، ایک چیز کو دیکھنے کے بعد اس کے لیول آف انٹیلیجنس جو اس میں انوالو ہوئی ہے، جس عقل کو کام میں لایا گیا ہے، وہ سمجھ سکتے ہو، تو جب اس کائنات پر رخ کرتے ہو اور ایٹمز کو دیکھتے ہو، ڈی این اے کے فارمیشن کو دیکھتے ہو، تو وہ لاجک کہاں پر گم کر دیتے ہو. اپنے سامنے جو چیزیں بن کر آئیں اس کی عقل تو ہم ناپ لیے کہ کہا کہ یہ چیز بنانے والے کا یہ لیول کا تو انٹیلیجنس ہونا ہی چاہیے، یہ لیول کا تو اس کو انجینئر ہونا ہی چاہیے، میتھس کے فلاں فلاں ٹاپکس کو اس کو آنا ہی چاہیے، اگر یہ لینس بنایا ہے تو آپٹکس میں اس کا یہ لیول ہونا چاہیے. یہ سب ہماری عقل ایک کیمرے کو دیکھ کر بولتی ہے. اب جب ایٹم پر نظر کرتا ہے یا ڈی این اے کے مالیکول پر نظر کرتا ہے تو اس کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، ایک دم اس کا دماغ بلینک ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ انٹیلیجنس اس کے سامنے نہیں ہے. اس کی عقل سے بہت اونچی انٹیلیجنس ہونی چاہیے، تو کیونکہ اس کی عقل سے بہت زیادہ اونچی انٹیلیجنس انوالوڈ ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب وہ ہونا یا نہیں ہونا برابر ہے. اللہ کہتا ہے کہ یہ چیز تم جو حکم کر رہے ہو، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، اللہ میں شک جو دنیا اور کائناتوں کو بنا دیا، جو آسمانوں کو بنا دیا، تم کس طریقے سے شک کر رہے ہو؟ تو شک کا جو مرحلہ ہے، انسان کی عقل اللہ کے کو اپنا معبود، اپنا خالق ماننے میں زیادہ دیر کی ضرورت نہیں ہوتی. تو ایک غائب پر ایمان، اللہ کے وجود پر، اس کے ساتھ ساتھ اس کے وحدہ لا شریک ہونے پر کہ ایک خدا جو تمام خوبیاں رکھتا ہے وہ دو نہیں ہو سکتا، یہ بھی انسان اپنی عقل کے ذریعے سے نکال لے گا. تیسرے یہ کہ انسان کو جب اللہ نے عقل دے کر بھیجا ہے تو وہ عقل بیکار نہیں ہو سکتی، اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، کیونکہ ہر خوبی رکھنے والا انسان کوئی بیکار کام، ہر خوبی رکھنے والا اللہ کوئی بیکار کام نہیں کر سکتا. یہ سب چیزیں ایک کے بعد ایک انسان کو اپنی عقل کے استعمال، اس میں نبی کا کوئی ابھی رول نہیں ہے، پروفٹ کا کوئی رول، غیب پر ایمان لانے میں پروفٹ کا رول نہیں ہوتا. پروفٹ جب آتا ہے تو انسان کی فطرت کو جھنجھوڑتا ہے، ہلاتا ہے کہ غور کرو اور اپنی عقل کو کام میں لاتے ہوئے آگے بڑھو، کیونکہ یہ اگر ایمان بالغیب نہیں رکھے گا تو یہ تصور انسان کے ذہن میں نہیں آ سکتا کہ کوئی پیغمبر بھیجا جائے گا جو مجھے ہدایت کرے.
کیونکہ وہی غیب سے ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ یقیناً وہ اللہ جو ہم پر رحمت کے لیے ہم پر رحمت کرنے کے لیے، ہم پر احسان کرنے کے لیے ہم کو دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اس کی دی ہوئی عقل کا بہترین استعمال کریں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ہماری عقل ساتھ نہیں دیتی وہاں پر اس کا سپورٹ ہونا ضروری ہے، اور جب اللہ کا سپورٹ ہونا ضروری ہے تو انسان جب رسول آتے ہیں تو سمجھ جاتا ہے کہ رسولوں کا آنا اللہ کی رحمت کا حصہ ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت کو آپ اگر نہیں سمجھیں گے تو رسول کو بھی رحمت للعالمین نہیں سمجھیں گے۔ تو یہ سب جو غیب کا ایمان ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اتنا ایسینشیل ہے کہ اگر اس کے بغیر ہم حرکت کرنا چاہیں تو ہم رسولوں تک بھی نہیں پہنچ سکتے، امکان ہی نہیں ہے انسان رسالت اور پھر رسالت کو رحمت للعالمین کے معنی میں سمجھے۔ تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ غیب پر ایمان ضروری ہے۔ نتیجتاً قرآن کی ابتدائی آیتیں سورہ بقرہ کی، اس کی تلاوت میں ہم کو یہ معلوم پڑا کہ جو ہے اللہ نے غیب پر ایمان رکھنے کو اتنا ابتدا میں کیوں لایا، سبب کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ کہ ایمان بغیب کے لیے کیوں اتنی زیادہ ابتدا میں ایمفسس رہی کہ اس کے بعد بحث صلاۃ کی آئی، اس کے بعد انفاق کی آئی، اس کے بعد بحث آئی رسولوں پر اور ہمارے رسول پر ایمان لانے کی، پھر بحث آ کر قیامت کے اوپر ایمان لانے پر ختم ہوئی، اور ان لوگوں کو اللہ جو ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون کہا۔ تو غائب پر ہم ایمان لائے بغیر یہ سفر طے کیے ہوئے بالکل ہی کسی شکل سے وہ اپنے آپ میں ڈائمنشن ایجاد نہیں کر سکتے جو ایک ایمان والے کا ڈائمنشن ہے۔ ساتھ میں ہم نے یہ بھی کہا تھا دوسرے درس میں کہ دنیا میں دین جو آیا وہ سوسائٹیز کے لیے آیا۔ قرآن کی آیت ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ، بے شک لوگ ایک ہی امت تھے اور اللہ نے ان کے درمیان نبیوں کو بھیجا تاکہ اس بات پر جس پر انہوں نے اختلاف کیا ہے اس میں حکم کر سکیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک لیول کے بعد جب پراپرٹی اور اونرشپ کا مسئلہ آیا، لوگوں کی حرص اور ہوس بڑھتے گئی، ایک گروپ طاقتور ہو گیا، دوسرا کمزور ہو گیا، تو یہ طاقتور گروپ کو چیک کرنے کے لیے اور اس کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے اور کمزوروں کو یہ طاقت دینے کے لیے کہ دیکھو تمہارا حق ہے، نہ تم ظلم کرو نہ ظلم سہو، اس بات کو سمجھانے کے لیے دین آیا۔ انڈیویجول ورشپ، پرسنل گاڈ جس کو کہتے ہیں، ایک آدمی ایک خدا سے مربوط ہونا، یہ تو انسان بغیر پیغمبروں کے کر رہا تھا، کیونکہ اس کے لیے کہ اللہ کا اقرار کرے پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بغیر اقرار خدا کا کیے ہوئے انسان پیغمبر کو قبول نہیں کر سکتا۔ اس لیے جو بھیجنے والا ہی یقین نہیں ہو کہ بھیج رہا ہے یا نہیں، تو کوئی بھیجا ہوا کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول کا مطلب میسنجر کسی کی طرف سے آنا چاہیے۔ تو اب جب اللہ کا یقین ہی نہ ہو تو رسول پر یقین آنا امکان ہی نہیں رکھتا، اس کا یقین نہیں آ سکتا۔ تو ہم جب آتے ہیں ادیان کی طرف، دین کی طرف، تو ہم کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ مذہب آیا انسان کو سوشل لیول پر آرگنائز کرنے کے لیے اور اللہ کی دی ہوئی عقلی صلاحیتوں کو رسالت کی ہدایت کے ذریعے سے کتاب اور میزان کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت برپا کر سکے۔ اسی بنیاد کے اوپر سورہ حدید کی 25ویں آیت کی تلاوت گزشتہ وقت بھی کیا تھا، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ بے شک ہم نے اپنے تمام رسولوں کو بھیجا بینات کے ساتھ، کھلی روشن دلائل کے ساتھ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھیجی اور سسٹم بھیجا، میزان بھیجی تاکہ لوگ عدالت برپا کر سکیں۔ اور لوگوں پر یہ ذمہ داری دی گئی کہ تم اپنی عقلوں کو استعمال کرتے ہوئے غیب پر ایمان لاؤ، غیب پر ایمان لانے کے بعد تم فطری طور پر نماز قائم کرو گے، تم فطری طور پر انفاق خرچ کر سکو گے اپنی انکم پر میں سے دوسروں پر، اس کے بعد تم جو ہے یہ صلاحیت پیدا کر لو گے کہ رسولوں پر ایمان لاؤ، اس کے بعد تم آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ہدایت کے راستے پر طاقتور اور استوار طریقے سے گامزن کر سکو گے۔ اگر یہ تم نہیں کر پاؤ گے تو تمہارا دین کامل نہیں ہوگا۔ تو اب ہم آج جب بیٹھ کر سوچ رہے ہیں کہ اب دین ایک سوشل مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے آیا ہے، تو اب یہ انسان جو سوشل بن گیا ہے، انڈیویجول نہیں رہا، ایٹم نہیں ہے، مالیکیول بن چکا ہے، اب اس کو دوسروں کے ساتھ جڑ کر مل کر کام کرنا ہے۔
اب اس کو دوسروں کے ساتھ مل کر جڑ کر کام کرنا ہے. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی طبیعت جیسے چاہے رکھ لوں، اس کو دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے. اس مل کر کام کرنے کے لیے جو اخلاق بیان کیے گئے ہیں ہم دیکھتے ہیں قرآن نے کس طریقے سے، اس کا میں نے اشارہ گزشتہ میں کیا تھا، اب اس پر تفصیل سے جا رہا ہوں. اجتماع میں مل کر کام کر رہے ہیں، ہر کی ایک طبیعت ہے. ہو سکتا ہے کہ مل کر کام کرنے میں اختلاف ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ کچھ انسان کوئی آدمی پر ظلم بھی کر دے، کچھ برا بھلا کہہ دے. اب یہ انسان اس کو کیسے فیس کرے گا؟ تو یہاں پر بحث آتی ہے کہ وہ لوگ جو اب بخش دیتے ہیں، عافینا عن الناس، کیونکہ لوگوں میں مل کر کام کرنا ہے تو ان کو پہلی چیز جو سیکھنا ہے وہ لوگوں کو بخشنا سیکھنا ہے. دوسری چیز جو سیکھنا ہے وہ کاظمین الغیظ، یہ لوگ غصہ پی لیتے ہیں. جب لوگ غصہ پینا سیکھ لیتے ہیں تو آپس میں آسانی سے کام کر سکتے ہیں. تیسرے، صبر کا ہونا. انسان جب دوسرے کو ٹالریٹ کرنا سیکھتا ہے، دوسرے کی بات چاہے غلط ہو 10 منٹ تک اس کو سننے کا تحمل رکھتا ہے، صبر کر سکتا ہے، اس کی بات کو پورا ہضم کرنے کے بعد اس کے ساتھ گفتگو کر سکتا ہے، تو صبر کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ایک کے بعد ایک آپ قرآنی اخلاق کو دیکھتے جائیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں پر جو ہے جو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم تو آپس میں لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، اختلاف کر رہے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ایجاد کر دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور نتیجتاً تم اس کی رحمت کے سبب بھائی بھائی بن گئے. یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم کو میں نے اجتماع میں آپس میں کیسا ملنا، کس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بانڈز بنانا سکھایا ہوں. تم کوئی انرٹ گیس کی طرح نہیں ہو جو کسی دوسری گیس سے یا میٹیریل سے ریئیکٹ نہیں ہوتی. تم اگر خود پرست ہو جاتے، تم اگر اپنے آپ پر ہی نظر رکھتے تو تم کسی دوسرے کے ساتھ مل کر کام نہیں کر سکتے تھے. تم کو ہم نے یہ سب چیزوں سے آزاد کرا کر تمہارے سر کو، تمہارے پیشانی کو ہمارے سامنے جھکانے کا سلیقہ سکھا کر اس قابل بنایا کہ تم آپس میں انما المؤمنون اخوہ ہو گئے. بے شک سب مومنین آپس میں بھائی ہیں. تو یہ بھائی پنے کا ایجاد کرنا، یہ اخوت کا وجود میں لانا، اس کا مقصد فقط یہ نہیں ہے کہ آپس میں لوگ ایک دوسرے کو بھائی بھائی بولیں اور عدالت سے اس کا مسئلہ نہ جڑے، نیکی سے اس کا کوئی ربط نہ ہو. سوشل جسٹس دین کا مقصد ہے. سب مل کر اگر آپس میں ایک دوسرے کو خوب ہلو ہائے کر کر رہ جاتے ہیں تو اللہ کا مقصد حل ہونے والا نہیں ہے. تم کو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار جیسا بنانا تھا، اس لیے تم میں یہ خوبیوں کا ایجاد کرنا ضروری تھا. اسی ذیل میں نماز بھی آتی ہے، اسی ذیل میں روزہ بھی آتا ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو. ساتھ میں اور بھی آپ جاتے جائیں گے، جیسا قرآن میں غیبت مت کرو. یہ تو ایسے ہے جیسے کوئی مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. سوسائٹی میں جب غیبت بڑھتی ہے، پیٹھ پیچھے مردار کی طرف اشارہ ہے کہ وہ تو موجود نہیں ہے، تمہارے سامنے اس وقت زندہ نہیں ہے، اس وقت ایسے جیسے کہ وہ نہیں ہے. اس کو مردار سے تشبیہ دی گئی ہے، حالانکہ وہ انسان زندہ ہے، لیکن تمہارے سامنے ایسے ہے جیسے کہ زندہ موجود نہیں ہے. اس کی پیٹھ پیچھے یہ گفتگو کرنا ایک مردار کا گوشت کھانے کے برابر ہو جائے. یہ آپ اگر غور کریں تو کیوں اللہ ان باتوں کو سختی کے ساتھ بیان کر رہا ہے، شدت کے ساتھ بیان کر رہا ہے. قتل کرنا، من قتل مومنا متعمدا، جس نے مومن کو عمدن قتل کر دیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم، ہمیشہ ہمیشہ اس کے لیے وہاں پر رہے گا. یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ اگر یہ مضبوط اچھی قوم نہ رہے تو نیکیاں نہیں پھیلیں گی، برائیاں پھیلیں گی. کیونکہ برائیوں کی لذت فوراً موجود ہے، نیکیوں کی لذت کبھی ملتی ہے، کبھی نیکی کرنے میں انسان کا سر قلم ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے. تو جو آسانی سے مل جائے اس کے لیے تو لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں، لیکن جو حق پر جمع ہونے کی بات ہوتی ہے، جب تک یہ پورے صفات جمع نہ ہو انسان حق پر جمع نہیں ہو سکتے. جب تک یہ پورے صفات جمع نہ ہو لوگ حق پر جمع نہیں ہو سکتے، اور جب تک لوگ حق پر جمع نہ ہو تب تک رسالت اور امامت کا کام آگے نہیں بڑھ سکتا. ہم اپنے ائمہ کی زندگیوں کو جا کر دیکھیں،
کیوں ائمہ کو وہ لوگ نہیں ملے یا کم تعداد میں ملے؟ گرچہ دین فطرت کا دین ہے، فطرت کے مطابق زیادہ سے زیادہ لوگوں کو چاہیے تھا کہ غیب پر ایمان لائیں، حقیقت خدا کو سمجھیں جہاں تک ممکن ہو، تقوی اختیار کریں، رسالت پر ایمان لائیں جو کھلے دلائل اور روشن دلیلوں کے ذریعے سے پیش کی گئی، کوئی اندازے پر کسی رسول کو ماننے کو نہیں کہا گیا ہے، اوپن کلیئر پروفز کے ذریعے سے ماننے کو کہا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ چیز جب انسان خود انصاف چاہتا ہے، اپنے حق میں ظلم ہوتا کسی کو پسند نہیں آتا، اپنے حق میں ظلم ہوتا کسی کو پسند نہیں آتا، لیکن جب دوسرے پر ظلم ہوتا ہے اس کا وہ احساس باقی نہیں رہتا۔ یہ سب انسانی کانٹرڈکشنز کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ دین کے آنے کے باوجود لوگوں میں دنیا پرستی کی خواہش ختم نہیں ہوئی تھی، لوگ شدت سے دنیا پرست ہو گئے تھے۔ آج شب شہادت امیر المومنین ہے، آپ مولا کی زندگی کی طرف اگر دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعد از رسول جو شدت سے مولا کو کام کرنا پڑا اور تقوی کی طرف لوگوں کو بلانا پڑا، اور یہ سب روشن دلائل کے بعد جب لوگ نہیں آئے ساتھ، تو اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کی کشش کیسی ہوگی کہ سب سامنے رہنے کے بعد پھر بھی منہ موڑا جا رہا ہے۔ کربلا کا خود واقعہ تاریخ کا ایک روشن واقعہ ہے کہ جس کو ہم دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کی رنگینی کچھ مدت تک بھی کیوں نہ ہو، وہ کوفے والوں کو اتنا بھا گئی کہ رسول کے نواسے کو قتل ہوتے دیکھ لیا لیکن ساتھ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے۔ تو انسانی کمزوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کمزوریوں کو اپنی مثال کے ذریعے سے کم کرنے کی کوشش کر کر لوگوں کو ایک جگہ پر جمع کرنا، یہ امامت کا کام ہوتا ہے۔ امام دنیا میں اس لیے نہیں آتے کہ لوگ ان کی فضیلت بیان کر کر خوش ہو جائیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہم نے انہیں اپنی طرف سے ائمہ بنایا جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری نشانیوں پر یقین کیا۔ کیوں؟ کس لیے؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہم نے ان کو امام بنایا تاکہ ہمارے حکم کے مطابق یہ لوگ ہدایت کریں۔ تو امام کا کام ہدایت کرنا ہے، امام کا کام اپنی تعریف کرانا کہیں پر نہیں ہے۔ ائمہ کو کبھی بھی اپنی تعریف، اپنے فضائل کا تذکرہ فی نفس ہی پسند نہیں آیا۔ ایک عام مومن کے سامنے آپ اس کی تعریف کیجئے اور دیکھیے کہ وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے یا احساس شرمندگی کرتا ہے، کیونکہ اس کی خوبی اگر کچھ ہے بھی تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے اللہ کی دی ہوئی توفیق کی طرف سے میں نے 2-4 کام اچھے کر لیے جس کے نتیجے میں یہ آدمی میری تعریف کر رہا ہے۔ ان کا درجہ کیا جو اللہ کو دیکھنے کے مانند تھے، جو بغیر دیکھے اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، یہ آنکھوں سے نہیں بلکہ چشمے دل سے۔ تو ان کا کیا حال ہوگا کہ جب وہ ایک بندگی کی حالت میں کچھ اچھا کام کیے اور لوگ اس کی تعریف کریں تو ان کو یہ احساس ہوگا کہ ہماری بندگی کی تعریف ہو رہی ہے، ہماری تعریف نہیں ہو رہی ہے، خوشی اس میں ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو ہمارا جو اولین فریضہ بنتا ہے وہ ائمہ سے ہدایت طلب کرنا ہوتا ہے۔ امام الہدیٰ، یہ لقب سے امام یاد کیے گئے، ہدایت والا، اور اس کے مقابل میں ائمۃ الکفر یا امام الکفر یاد ہو، وہ لوگ جو اللہ کے مقابل میں امامت کرتے ہیں اور وہ لوگ جو اللہ کی مرضی کے مطابق امامت کرتے ہیں۔ تو اگر ہم ان دو الگ الگ راستوں کو دیکھ لیں، مسئلہ حقیقت کا ہے، سوشل کنڈیشن کا ہے، کسی ایک انسان کی فضیلت کا ہونے اور نہیں ہونے کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم کسی کی فضیلت کا اقرار کر کر اس پر احسان کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہو رہا ہے۔ مولا کا یہ قول ہے، امام حسین سے بھی نقل ہوا ہے، فرماتے ہیں کیا برے اچھوں کی تعریف نہیں کرتے؟ کیا برے اچھوں کو پسند نہیں کرتے؟ کیا برے اچھوں کی تعریف نہیں کرتے؟ کیا برے اچھوں کو پسند نہیں کرتے؟ آج کے دنیا میں بھی دیکھیے، آج کی دنیا میں بھی دیکھیے، مہاتما گاندھی کی کتنے چور پولیٹیشنز تعریف نہیں کرتے،
میں دنیا کی مثال دے رہا ہوں، اپنے دین کی بھی مثال نہیں دے رہا ہوں۔ مہاتما گاندھی جو بھی انہوں نے کیا، جس حرکت سے بھی کیا، جس مقصد سے بھی کیا، ان کی تعریف آج ایک لیڈر بتلا دیجئے، چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل ایفیلیشن کا ہو، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہو، تعریف نہیں کرتا۔ آج سے 40 سال پہلے کی رشوت اور آج کی رشوت میں کوئی قیاس کر سکتے ہیں؟ تعریف جب بھی ہوتی تھی، تعریف اب بھی ہو رہی ہے۔ میں وہ دور دیکھ چکا ہوں جہاں کے اوپر 2 ایم ایل اے ایک موٹر سائیکل پر بیٹھ کر اسمبلی کو جاتے تھے۔ 1980s کی بات بول رہا ہوں، 25 سال پہلے کی۔ الگ الگ موٹر سائیکل پر بھی جانے کو نہیں تھا، دیکھ چکا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں بہت سے اور بھی لوگ دیکھ چکے ہوں گے، ایک نہیں کئی مرتبہ۔ آج کیا حال ہو گیا؟ غریب کی حالت جیسے کی ویسی۔ آج اس کو علاج کرنے کے لیے اس زمانے میں جو عثمانیہ ہاسپٹل مل جاتا تھا، آج ویسا ہاسپٹل نہیں ملتا۔ اگر ملتا بھی ہے تو جو فیسلٹیز وہاں پر 1980 میں تھے، آج وہ فیسلٹیز نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں 1980 میں اگر کسی کو پرابلم آتا تھا، وہ منسٹر بھی اگر ہوتا تھا تو وہ عثمانیہ ہی میں شریک ہوتا تھا، کیونکہ پرائیویٹ ہاسپٹل بڑا نہیں تھا۔ مشینری جو بھی ٹاپ لیول کی تھی یا عثمانیہ میں تھی، بعد میں کچھ حد تک نمز میں آ گئی۔ اس زمانے کا غریب کا علاج اور اس زمانے کے امیر کا علاج 100-150 گز کے فاصلے سے ہوتا تھا۔ اسی ایمرجنسی وارڈ میں ذرا اہتمام کے ساتھ منسٹر صاحب لیٹے ہوتے تھے، اسی وارڈ میں کچھ دیر کے بعد ایک رکشے والا اٹیک لے کر آتا تھا۔ آج کیا حالت ہو گئی؟ مہاتما گاندھی کی تعریف میں کمی ہو گئی؟ آج بھی اسی شدت کے ساتھ ہو رہی ہے، اب کیونکہ جو ہے بڑے بڑے پوسٹر آسانی سے بن رہے ہیں، کمپیوٹر کی ٹیکنالوجی آنے سے پوسٹر بڑے ہو گئے، عالیشان طور کے اوپر اس کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے، میڈیا مینجمنٹ ایک اپنی جگہ ہو گیا تو اور چمک آ گئی۔ تو اگر حقیقتاً ہم دنیا کو دیکھیں، ائمہ کی نظر سے دنیا کو دیکھنے کی کوشش کریں، تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان کی تعریف کر کر ان کی بات سننے سے دور ہونا شروع ہو گئے، اور جتنا جتنا ہم تعریف کرتے جا رہے ہیں اتنا ہم اپنے آپ کو حق دیتے جا رہے ہیں کہ ہم ان کی تعلیمات سے دور ہو سکتے ہیں، کیونکہ مقصد ہمارا ان کی تعریف کرنا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ 2 چیزیں جس کے بارے میں مجھے سب سے زیادہ تمہارے تعلق سے خوف ہے، 2 چیزیں، وہ یہ، ایک کہ تمہارا خواہشات نفس کی پیروی کرنا، اور تمہارے امیدوں کا دراز ہو جانا، خواہشات کا دراز ہو جانا۔ خواہشات نفس کی پیروی کرنا ایک، اور آرزوؤں کا طولانی ہو جانا، یہ بھی ہو جائے نا، وہ بھی ہو جانا، ہر چیز ہو جانا۔ یہ 2 چیزیں مجھے تمہارے تعلق سے بہت زیادہ خوف زدہ کرتی ہیں۔ کیوں؟ کہ اگر تم خواہشات نفس کی پیروی کرو گے تو تم حق پر باقی نہیں رہو گے، تم کسی کا حق لے کر دے نہیں سکو گے، کہ تمہارا خود خواہش کرنا اس کے حق کو ریکگنائز کرنے سے روک دے گا، تم اس کے حق کو پہچان بھی نہیں سکو گے۔ یہ غریب کا یہ حق ہے، اس لیے تم نہیں پہچان سکو گے کہ تمہاری پوری خواہش جو ہے وہ تمہارے وجود کو کور کر چکی ہے۔ اب جب تمہارے پاس ایکسٹرا سپیس ہی نہیں ہے کہ اس کی ضرورت کو اینالائز کر سکو، اپریشیٹ کر سکو، نتیجتاً تم اپنی خواہش میں اس حد تک ڈوب جاؤ گے کہ اس کا حق تمہارے بس کی بات نہیں ہوگا۔ اور یہ کہ تمہاری آرزویں دراز ہو جانا، دنیاوی خواہشات کا لمبا ہو جانا، یہ سبب بنے گا کہ تم آخرت کو فراموش کر دو گے۔ جب تم آخرت کو فراموش کر دو گے تو قرآن کی ایک آیت فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، تم کس طریقے سے اللہ کا تقوی اختیار کر سکو گے۔ کیف تتقون ان کفرتم یوم یجعل ولدان شیبا، تم کیسے تقوی اللہ کا اختیار کرو گے، کیسے اپنے عمل میں اللہ کا رول باقی رکھو گے جب تم اس دن سے غافل ہو جو بچے کو بوڑھا کر دیتا ہے۔ قیامت کا خوف جب تمہارے دلوں سے نکل جائے گا تو اچھائی کہاں سے کر پاؤ گے۔ قرآن تعجب کر رہا ہے تم کیسے تقوی اختیار کرو گے، اللہ کو کس طریقے سے تم اپنے اعمال میں رول دو گے۔ جب اللہ کا رول ہمارے اعمال میں سے زیرو ہو جاتا ہے تو انسان کو اللہ شیطان کے حوالے کر دیتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے۔ اب جب شیطان جو ہے آ جاتا ہے نزدیک تو دنیا کو اتنا رنگ دیتا ہے، اتنا رنگ دیتا ہے کہ اس کے بعد یہ بے رونق آخرت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ انسان بہانے بنانا شروع کرتا ہے یہ کہہ کر کے نئی شفاعت ہو جائے گی، نئی توبہ قبول ہو جائے گی۔ یہ سب بہانے ہیں خواہشات نفس کو سہارا دینے کے لیے، یہ سب بہانے ہیں خواہشات نفس کو۔ اور ایسے ہی بہانہ دینے والے لوگ کربلا میں امام حسین کے ساتھ نہیں تھے۔
ایسے ہی بہانہ بنانے والے لوگ جب مولا نے جہاد کے لیے بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ ظلم کر رہا ہے، کمزوروں کا مال کھا جا رہا ہے، ظالمین کو تقویت دے رہا ہے، مظلومین پر ظلم کر رہا ہے، دیکھو مل کر ہم کو چاہیے کہ اس کا خلاقمہ کریں، تو لوگ آمادہ نہیں ہو رہے تھے۔ سبب یہی تھا کہ ان کے دماغ میں یہ بات آ گئی تھی کہ اللہ جو ہے آخرت میں پکڑ نہیں رکھے گا، اللہ کی پکڑ سے غافل ہو گئے تھے۔ دیکھو پھر اسی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اللہ کو اس کی جنت کے تعلق سے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ تم لاکھ اپنے لیے میٹھے میٹھے باتیں کر لو، لیکن اللہ کو اس کی جنت کے تعلق سے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ قرآن میں اللہ نے صاف کہہ دیا ہے تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، وہ آخرت کا گھر ہم نے اسے قرار دیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو نہ دنیا میں بلندی طلب کرتے ہیں نہ فساد کرتے ہیں، اور بے شک عاقبت تو متقین کے لیے ہے۔ اللہ صاف کہہ رہا ہے دنیا کی بلندی تمہارے کو مٹا دے گی، دیکھو مت کرو، تم یہ بلندی کے لیے فساد بھی کر بیٹھو گے۔ دیکھو یہ دونوں کیفیتیں اگر آ جائیں، بلندی کا دنیا میں طلب کرنا اور نتیجتاً فساد میں انوالو ہونا، یہ دونوں چیزیں تم کو ختم کر دیں گی، تمہارے لیے وہ آخرت کا گھر نصیب نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کی باتوں کو سیریس لینے کا مطلب ہی ایمان ہے، اس بات کو سیریس لینے کا مطلب ہی مولا کی پیروی کرنا اور مولا کو دل سے قبول کرنا ہے، ورنہ زبانی جمع خرچ کرنا بے انتہا آسان ہے۔ آپ جیسے جیسے نہج البلاغہ دیکھیں گے، مولا کے اقوال سے قریب ہوں گے، ہم کو معلوم ہوگا کہ ایک دنیا ہی دوسری ہے جس کے بارے میں مولا گفتگو کر رہے ہیں، ہم وہ دنیا دیکھ ہی نہیں سک رہے ہیں۔ مولا جب گفتگو کرتے ہیں دنیا اور آخرت کے بارے میں، ایک دنیا ہی الگ ہے جو سامنے ہمارے پیش کر رہے ہیں۔ آج کے کنڈیشنز میں اگر دیکھیں گے تو بالکل یہ آؤٹ آف دی ورلڈ نظر آئے گا، لیکن مولا اسی چیز پر ایمفسائز کر رہے ہیں۔ خطبہ 1 2 3 آپ دیکھتے جائیے، بات وہ ایک ہی ہو رہی ہے کہ انسان کو دنیا کو کس نظر کے ساتھ دیکھنا چاہیے، آخرت کو کس نظر کے ساتھ دیکھنا چاہیے، آخرت کس وقت رنگین نظر آتی ہے اور دنیا کس وقت رنگین نظر آتی ہے۔ آپ ان کی دعاؤں میں اگر جا کر دیکھ لیں، مالک وہ نفوس ہم میں پیدا نہ ہو جو خواہشات کے پیچھے تو تیزی سے دوڑتے ہیں لیکن تیرے اوامر اور تیری عبادت کی طرف بہت سست ہو جاتے ہیں۔ مالک ہمیں ان نفوس سے پاک رکھنا، دور رکھنا، ہماری یہ کنڈیشن نہ ہو جائے کہ اپنی خواہشات میں تو ایسے دوڑتے ہیں رکنے کا کوئی نام ہی نہیں، اور جب تیرے حکم کی بات آتی ہے اور تیری عبادت کی بات آتی ہے تو ہمارے پیر وزن ہو جاتے ہیں، حرکت ہماری ختم ہو جاتی ہے۔ اور بھی ہم تفصیل میں اگر جائیں تو فرماتے ہیں کہ انسان کی عمر اس کا توشہ ہے، انسان کی عمر اس کا توشہ ہے، یعنی انسان توشہ رکھتا ہے تاکہ توشے کو استعمال کر کر اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ اگر توشے کو ہی منزل سمجھ لیا جائے، توشے کو ہی اگر منزل سمجھ لیا جائے تو کیا ہوگا؟ مشکل یہ ہے کہ دنیا اتنی رنگین بن جاتی ہے کہ انسان جسے اللہ نے ذات کی عنوان سے تو عمر دی ہے، وہ عمر میں اتنا لذت کا اس کو احساس ہونے لگتا ہے کہ اسے منزل نظر ہی نہیں آتی۔ جسے منزل نظر نہ آئے وہ ہدایت کیسے؟ صراط المستقیم کی ہم بات کرتے ہیں، ہم کو روایتوں میں ملتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اس میں ملتا ہے کہ صراط علی، علی کا راستہ۔ اب علی کا راستہ اگر ہم کو سمجھنا ہے تو علی کے اعمال کی طرف، علی کی گفتار کی طرف، علی کے کردار کی طرف نزدیک سے ہم کو نظر کرنی پڑے گی یا نہیں؟ جب ہم نظر کریں گے مولا کی طرف تو ہم کو نظر کیا آئے گا؟ فرماتے ہیں کہ ایسے ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، غائب پر یقین رکھتے ہیں کہ جیسے وہ غائب نہیں ہے، حاضر ہے، اور اس کے ساتھ یہ گواہی دیتے ہیں کہ بے شک خدا ایک ہے اور وحدہ لا شریک ہے، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ فرماتے ہیں یہ دو شہادتوں کو کسی ترازو میں رکھ دو تو اس سے زیادہ وزنی چیز کوئی نہیں ملے گی، اور نکال دو تو اس سے زیادہ ہلکی چیز کوئی نہیں ملے گی۔
مولا فرما رہے ہیں یہ دو شہادتیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ دو چیزوں کو اگر ترازو میں رکھ دو تو اس سے زیادہ وزنی چیز نہیں ہوگی. اگر ہم توجہ یہ دو شہادتین پر نہیں کریں گے تو تیسری شہادت بھی ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گی. مشکل اب یہ ہو رہی ہے کہ مولا کو ان دو شہادتوں سے الگ کیا جا رہا ہے، جدا کر کر دیکھا جا رہا ہے. مولا کی کوئی بات انسان کو سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ آپ اللہ اور رسول کے دائرے میں اس کو فٹ نہ کریں. کوئی بھی بات مولا کی جا رہی ہے وہ بیک گراؤنڈ میں اللہ اور رسول کے تصور کو انڈرسٹینڈ کر کر ایکسپٹ کر کر کیا جا رہا ہے. آپ وہ تصور کو وہ کر دیجئے، ایک طریقے سے مبہم کر دیجئے، مدھم کر دیجئے، تو اس کے بعد یہ اقوال معنی دینا چھوڑ دیں گے، کیونکہ پھر اس کے بعد خوف خدا معنی نہیں رکھے گا. رحمت خدا ویسی عظیم نظر نہیں آئے گی. جب خوف خدا سے بھی کام نہ رہا اور رحمت خدا سے بھی کام نہیں رہا تو اس خدا سے کام کہاں رہا؟ نہ اس کی رحمت کا ہم کو کوئی خاص ہم کو حاجت ہے اس کی رحمت کی، اور نہ ہی اس کے عذاب کا ہمیں کوئی خاص ڈر ہے. تو نتیجے میں جب دو بھی نہیں ہے تو پھر خدا کیا ہے؟ لقلقہ لسانی، زبان پر آ کر جا کے چلے جانے والی چیز، وہی بات کہ جو حلق سے جو نہیں اترتی. قالت الاعراب آمنا، عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان کو چاہیے کہیں کہ اسلام لے آئے، کیونکہ ایمان ابھی ان کے گلوں سے اترا نہیں ہے. تو یہ زبان کی حد تک کا رہ جانے والا ایمان خط تو لکھ دیتا ہے امام حسین کو، مگر میدان میں حل من ناصرین ینصرنی کی آواز کو نہیں سنتا. پھر فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ دیکھو اس سے پہلے کہ موت تمہارے تک آ جائے اپنے کانوں کو اس کی صدا سنا ڈالو. اس سے پہلے کہ موت تمہیں آ پکڑ لے اس سے پہلے اس کو اپنے موت کی اطلاع دے دو. یہ کانوں میں اپنے موت کی اطلاع اگر تم اپنے اندر کی نفس سے پہنچا دو گے تم دوسری چیزیں بڑی غور سے سنو گے، ورنہ تمہاری کان کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. دیکھو وہ چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال رکھی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور وہ چیزیں جو حرام رکھی ہیں وہ بہت کم ہیں. تم ان کم چیزوں کے لیے ان بہت سی چیزوں کو مت ترک کرو، اللہ کے حلال کے دائرے میں آ جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ آسان ہوگا. ورنہ آگے چل کر تمہیں اسی چیز کو جو تم اچھا سمجھ رہے تھے اسی کا نقصان تمہیں دنیا میں اور آخرت میں اس سے زیادہ برداشت کرنا پڑے گا. یہ گفتگو کون کر رہا ہے؟ ہم آپ جیسے لوگوں کے درمیان میں ہی مولا نے یہ گفتگو چھیڑی ہے. یہ گفتگو فرشتوں کے درمیان میں نہیں کر رہے ہیں ہم آپ جیسے لوگ، بلکہ شاید اگر تاریخ کے حساب سے دیکھا جائے تو آج ہم زیادہ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ روایتوں میں ہے کہ آخر زمانے میں اللہ لوگوں کے عقل کو کامل کر دے گا، زیادہ سمجھ سکیں گے. تاریخ کا ہمیں 1400 سال کا بھی تجربہ ہے، نشیب و فراز ہم دیکھ چکے ہیں، اوپر نیچے جو حالات ہوئے ہیں. آج کی دنیا میں اتنی تیزی سے حالات کھل رہے ہیں اور انفولڈ ہو رہے ہیں کہ اتنی کم مدت میں شاید ہی کسی زمانے میں ہوئے ہوں. میرے بزرگ تو بہت زیادہ پہلے سے جانتے ہیں، میں کم از کم 70s کے ارلی پارٹ سے دنیا کدھر جا رہی ہے کچھ مطالعہ کر سکا ہوں. وہ کیفیت بھی دیکھا کہ جو یہاں پر سوشلزم کے نتیجے میں تھی، آج بھی وہ کیفیت دیکھ رہا ہوں. ایمان کے مختلف بے ایمانوں میں بھی رنگ دیکھے، ایمان والوں میں بھی رنگ دیکھنے کا موقع ملا. دنیا میں شدت سے پیسے کی کمی اور شدت سے پیسے کی زیادتی دونوں دیکھنے میں ملے. یہ 25-30 سال میں انسان کو بہت چیزیں دیکھنے کو ملی، ایک جنریشن میں جو گزشتہ جنریشنز میں دیکھنے کو نہیں ملی. پوری دنیا کروٹ لی کمیونزم کے ریولیوشن کے بعد اور رشیا کے گرنے تک. پھر بھی ایک یہ تھا کہ جو ہے سسٹم دنیا میں کمیونسٹ ہو سکتا ہے، شاید انصاف کی بات ہو سکتی ہے. وہ سسٹم جب ان کی برائیوں کے نتیجوں میں کولیپس ہو گیا، اور یہ بات 1950 کے لگ بھگ باقر صدر نے کہہ دیا تھا کہ دیکھو تم جو انصاف کی بات کرتے جا رہے ہو تمہارے پاس وہ لوگ موجود نہیں رہیں گے کہ جو انصاف کو سمجھ سکیں گے. نتیجتاً تم طاقت پر تو آ جاؤ گے، تم اپنے پاور کو باقی رکھو گے، دوسروں کو انصاف نہیں دو گے. نتیجتاً ہم یہ دیکھتے رشیا میں وہی ہوا. آج چائنا دنیا کے پیسے والے لوگوں کا پیسہ جمع کر کر 1 بلین سے زیادہ لوگوں کو نوکری پر لگا کر لیبر کانٹریکٹر بن چکا ہے. وہ جو لیبر کو آزاد کرانے کی بات کر رہے تھے آج 16-18 گھنٹے
کام لے رہے ہیں کہ سستے سے سستی چیز امریکہ اور یورپ کے بازار میں پہنچا سکیں, اور 5% پیسہ بتلاتے ہیں جو انویسٹ ہوا ہے چائنا میں وہ چائنیز کے لیے رہتا ہے, باقی کا باہر جاتا ہے. خود چائنیز گورنمنٹ بھی اس کو باہر انویسٹ کر دیتی ہے. تو آپ کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کو لیبر کی تقویت اور لیبر کی طرف سے نمائندگی کہہ کر آج مجبور کر رہے ہیں کہ وہ پیسے والوں کی غلامی کریں. تو یہ سب چیزیں آج ہم دیکھنے کے بعد اب آئیے کہ آیا یہ دنیا ایک کے بعد ایک لیول پر ہم دیکھ رہے ہیں فیل ہو رہی ہے اللہ کے نام سے دور بھاگ کر, کیونکہ نہ کمیونسٹ اللہ کو مان رہے ہیں, نہ ویسٹ میں لوگ عموماً اللہ کو مانتے ہیں, عموماً نہیں مانتے. جو لوگ ویسٹ میں رہتے ہیں کہتے ہیں کہ پرسنٹیج وائز اگر دیکھیں تو 500 آدمیوں میں سے شاید ایک آدمی کرسچین رہے گا, باقی کے پاس ذہن میں اللہ کا تصور بھی بالکل نہیں ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل فرنٹ پہ یہ لوگ فیل ہو رہے ہیں, طلاق ان کے پاس زیادہ, کرائم ان کے پاس زیادہ, باوجود پیسہ ہونے کے اور تعلیم ہونے کے سوشل فرنٹ پہ فیل ہو رہے ہیں. اکنامک فرنٹ پہ فیل ہوتے ہوئے اب نظر آ رہے ہیں, کیونکہ اتنے سرمایہ کے باوجود بھی خواہشات کا بڑھ جانا انسان کو بیلنس کھو دینے پر مجبور کر رہا ہے. یہ جو پرابلم آیا ہے وہ انسان کے بیلنس کھونے کا نتیجہ ہے, اور انسان کچھ بھی کرے اس کے نتیجے اللہ کے ہاتھ میں. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ, تم کچھ بھی کرو اس کا نتیجہ میرے ہاتھ میں. تم عیاشی کرو گے وہ نتیجہ کیا ہوگا وہ تمہارے ہاتھ میں. عیاشی کرنا تمہارا کام, نتیجہ میرا کام. تم نیکی کرو گے, نیکی کرنا تمہارا کام, نتیجہ میرا کام. سوال یہ ہے کہ اب یہ عیاشی میں ڈوبی ہوئی دنیا جس کے پاس سرمایہ کی زیادتی ہے آج اکنامک فرنٹ پر بھی فیل ہو رہی ہے. بچ گیا کیا ایک پولیٹیکل فرنٹ. یہ پولیٹیکل فرنٹ میں بھی اگر زلزلہ آ جائے تو اس کے بعد دنیا کی حکومت کس کے ہاتھوں رہے گی؟ دنیا کی حکومت کس کے ہاتھوں رہے گی؟ دنیا پرست لوگ تو یہ بولیں گے کہ دنیا تباہ ہو جائے گی, ایٹم بم بھوسوں کے پاس ہے, ایک دوسرے پہ ماریں گے اور ختم ہو جائیں گے. اللہ والا کیا بولے گا؟ الذین یؤمنون بالغیب کیا بولیں گے؟ وہ تو جائیں گے پھر اس غیب کی بات کی طرف کہ اللہ نے ایک اچھے مقصد کے ساتھ انسان کو بلند کرنے کے لیے یہ دنیا بنائی تھی, اور یہ دنیا تو بالآخر اچھے بندوں کے ہاتھ ہی میں آنے والی ہے. قرآن کہتا ہے کہ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں تمہارے کو جو تم علم غیب پر ایمان لانے کے نتیجے میں سمجھ سکتے ہو. ان الارض یرثھا عبادی الصالحون, بے شک یہ دنیا اس کے وارث اللہ کے صالح نیک بندے ہوں گے. یہ سفر چلتے چلتے کہیں گم ہونے والا نہیں ہے, یہ نیکوں کے ہاتھ میں آنے والا ہے. ہاں وہ نیک ہم جیسے نہیں ہوں گے, علی کے حقیقی ماننے والے ضرور ہوں گے. معاف کرنا, ہم جیسے میں اپنے آپ کو سب سے پہلے رکھ رہا ہوں, کیونکہ اس کتاب کے مطابق اگر ہم غور کر کر دیکھیں تو ہم ایک دوسری دنیا میں ہیں. مولا ایک دوسری دنیا کی بات کر رہے ہیں, ہم ایک دوسری ہی دنیا میں ہیں. آخرت کا تصور جو مولا پیش کرتے ہیں اور دنیا کی جو مذمت مولا کرتے ہیں وہ عجیب قسم کی چیز ہے کہ انسان اس طریقے سے دیکھ کیسے سکتا ہے. اور وہی چیز ہے کہ جو ان کو دوسروں سے بالکل ہی الگ کر دیتی ہے اور اس صف میں بٹھا دیتی ہے کہ جو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم کی بات ہوتی ہے. آپ اگر اللہ کی بات سن رہے ہیں, آپ اگر رسول کی بات سن رہے ہیں, کم از کم اس کے بعد ایسے کی بات سنو جو وہ دونوں کی کمپنی کے حساب سے کم از کم دیکھ کے تو بولے, کم از کم دیکھ کے بولے. ارے جو پیٹ کر کے ان کے طرف بیٹھا ہوا اس کی بات سننے کو اولی الامر منکم بولیں گے. ایک جگہ خطبے میں فرماتے ہیں کہ ملک الموت روح کیسے قبض کرتے ہیں. کسی ماں کے پیٹ سے اگر بچے کی روح قبض کرنا ہو تو کس شکل سے قبض کرتے ہیں؟ ارے تم کو جو اپنے جیسی چیز ہے ملک الموت, اس کے بارے میں تم کو اطلاع نہیں ہے تو تم اللہ کے بارے میں کیا لوگوں کو اطلاع دو گے؟ کیونکہ اللہ لیسا کمثلہ شیء, اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے. باقی دنیا میں جتنی چیزیں ہوں, ملائکہ ہوں, انسان ہوں, جن ہوں, کوئی بھی ہوں, یہ آپس میں مثل رکھتے ہیں. کیوں کہ ایک ہی خالق کے بنے ہوئے ہیں, ایک شباہت تو ان میں کامن ہو ہی گئی. ارے تمہارے جیسا بنایا ہوا ملک, اس کے تعلق سے تم کچھ بول نہیں سکتے کہ اس کا یہ کام کیسے انجام پاتا ہے. تم جا کے اللہ کے بارے میں بولو گے کہ کیسا اللہ کام کرتا ہے جو تمہارے سے مثل نہیں رکھتا. تو اب جب یہ لیول کے اوپر جب بات آتی ہے تب آ کے آپ اگر دیکھیں گے تشیع کس کو کہتے ہیں. تشیع اس چیز کا نام ہے کہ جہاں پر آدمی گریڈ میں اترتا ہی نہیں. اللہ کا لیول, اللہ کا رسول اللہ کے علاوہ بات نہیں کرتا. اللہ کے بعد کی ہدایت انہی کے ذریعے سے ہوگی جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول کے علاوہ کچھ نہیں کہتے. اگر کہتے ہیں, اگر کہتے ہوتے تو یہ کفر ہوتا اللہ کے حق میں.
تو تشیع اس دین کا نام ہے، اس فکر کا نام ہے، اس روش کا نام ہے. دین کا نہیں بول سکتا کیونکہ دین اسلام کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اس روش کا نام ہے جہاں کے اوپر آپ کے پاس اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم میں کوالٹیٹیو ڈفرنس کمانڈ میں نہیں ہے، یعنی حکم ایک جیسا ہے، درجات الگ الگ ہوں گے، حکم ایک جیسا ہے. آپ کو اطاعت میں حکم سے دلچسپی ہے یا درجے سے؟ ہم کو اللہ کے درجے کے ساتھ رسول کا درجہ، رسول کے درجے کے ساتھ علی کا درجہ ناپنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے بس کی چیز ہی نہیں ہے. ہم کو حکم سے دلچسپی رکھنی چاہیے. ان کا درجہ کیا ہے؟ ان کا درجہ کیا ہے؟ وہ در مروت خود کے دانی کیستی، فارسی کا شعر ہے کہ تم مردانگی میں کیا ہے اے علی تم ہی جانتے ہو. ہم کیا بولیں؟ ہم تو میٹھی میٹھی باتیں بہت سی کر لیتے ہیں. درجہ علی کو سمجھنے کے لیے یا تولنے کے لیے ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے، ہم وہ پرواز ہی نہیں کر سکتے. تو اندازے کے اوپر کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے، اور اللہ اندازوں کو پسند نہیں کرتا. اندازے انسان کو کہیں پر بھی لے جا کے چھوڑ دے سکتے ہیں. ان یتبعون الا الظن، یہ تو اتباع کرتے نہیں مگر گمان کی، اندازوں کی. اندازے پر اگر کوئی راستہ ڈھونڈنے نکل جائے تو کہاں پر پہنچ سکتا ہے اس کو خود نہیں معلوم، خصوصاً اگر راستہ ایسا ہو کہ جس کے بارے میں اس کو زیادہ تفصیلی معلومات نہیں ہے. اسی بنیاد پہ مولا کہتے ہیں کہ دیکھو سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں. میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں. میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں. یہ چیزوں کی طرف غور کریں کہ آسمان کے راستے ہم اندازوں پر نہیں کر سکتے. علی جیسا بتلاتے ہیں یا اولاد علی جیسے بتلاتے ہیں سیکھ لینا بہتر ہے. اپنے اندازوں پر جائیں گے تو وہ سیدھے ہاتھ کی طرف جانے کو کہیں گے، ہم بائیں ہاتھ کی طرف جائیں گے، یا زمانہ ہم کو بائیں ہاتھ کی طرف موڑ دے گا، اور اصحاب یمین ہونے کی جگہ ہم اصحاب شمال ہو جائیں گے، لیفٹ کے والے لوگ ہو جائیں گے. تو یہ دین کا جو معرکہ ہے، یہ دین کی جو فکر ہے، یہ دین کی فکر انسان کے خود کی کوشش کا نتیجہ ہے. ان لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے نصیب میں اللہ نے کچھ نہیں رکھا ہے مگر وہ کہ جو وہ کوشش سے حاصل کرتا ہے. اللہ کے راستے پہ لاٹری نہیں اٹھتی. دنیا میں انسان میراث لے لے کے باپ کی ناکارہ ہے، باپ محنت کر کے کمایا تو بھی مر جائے گا تو بیٹے پہ تو دولت مل جائے گی. لاٹری اٹھ سکتی ہے، لاٹری اٹھ سکتی ہے، اللہ کے راستے پہ لاٹری نہیں اٹھتی. ان لیس للانسان الا ما سعی، بے شک انسان کے نہیں ہے مگر یہ کہ وہ جو کوشش سے حاصل کرے. اب وہ کوشش کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ یہ کوشش نہیں کرنا اس لیے چاہتا کہ یقین نہیں ہے. اس لیے آخرت میں جو آخر آیتیں آتی ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ لوگ آخرت کے تعلق سے پورا یقین رکھتے ہیں. آخرت کے تعلق سے یقین نہیں رکھنے کے نتیجے میں ہم کو یہ دنیا بہت زیادہ بڑی، بہت زیادہ وسیع، بہت زیادہ مر مٹنے کے قابل نظر آنے لگتی ہے. نتیجہ وہی ہوتا ہے جو سب ملتوں کا اور امتوں کا ہوا. خواہشات کا بڑھ جانا، خواہشات نفسانی کا بڑھ جانا، آرزوؤں کا لامع ہو جانا، بلند ہو جانا، نتیجے میں حق سے دوری، اور نتیجتاً پھر ایک لیول سے قیامت سے دوری، آخرت کا انکار. تو یہ ایک وشیس سرکل کے طور کے اوپر بار بار ایک کے بعد ایک لیول گرتے جاتا ہے. تو انسان ایک لیول کے ایمان کے بعد سے دوسرا لیول، دوسرے کے بعد تیسرا لیول جانے کی جگہ ایک لیول شک کے دائرے میں گرتا ہے، پھر اس کے نیچے اور ایک شک کے دائرے میں ہوتے ہوتے یہ ہوتا ہے کہ برائی کرتے کرتے ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا سوءا کذبوا بآیات اللہ، نتیجہ ان کا جنہوں نے برائی کو اپنی زندگی کا طریقہ بنا لیا وہ یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں سے انکار کر دیا. نتیجے میں ہم کو اوپر کا اسپائرل لینا چاہیے تھا گھومنا، ہم نیچے کا لے لیے، نیچے کا لیے، نتیجے میں ایک لیول کے بعد دوسرے لیول تک اسفل السافلین تک پہنچ گئے. اگر وہی الٹا لے لیتے تو ایک لیول کے بعد دوسرا لیول ملتا، ایمان کے بعد ایمان ملتا، درجے کے بعد درجہ ملتا. نتیجے میں وہ کیفیت ہم میں آ جاتی کہ جو مولا پسند کرتے تھے. جس طریقے سے اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا ایک بھائی تھا، کان لی اخی، میرا ایک بھائی تھا عثمان ابن مظعون کے تعلق سے جو ظاہراً شہید ہو چکے تھے پہلے، تقریباً 30 سال کے بعد
مولا یاد کر رہے ہیں شاید اس سے بھی زیادہ, اور کہہ رہے میرا ایک بھائی تھا, وہ چیز جو میری نظروں میں اس کو بلند کرتی تھی دنیا کا اس کی نظروں میں چھوٹا ہونا تھا. عجیب قسم کی یاد کر رہے 30 سال کے بعد, شاید اس سے بھی زیادہ, کہ میرا بھائی تھا, سگا بھائی کوئی نہیں, رشتہ کا بھائی کوئی نہیں, ایمان کا بھائی, یاد اس کو کر رہے ہیں. میرا ایک بھائی تھا, وہ چیز جو میری نظروں میں اس کو بلند کر دیتی تھی اس کی نظروں میں دنیا کا چھوٹا ہونا تھا. اگر ہم وہ چیز کو پا لے سکیں, کوشش کر سکیں. کئی ایسی چیزیں ہیں اللہ کے حلال سے دور نہیں کر رہا ہے, اللہ جو حلال لذتیں رکھا ہے اللہ اس سے دور نہیں کر رہا ہے. اللہ تو چاہتا ہے کہ انسان ان حلال چیزوں سے فائدہ اٹھائے. من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق, قرآن کی آیت ہے. کس نے حرام کر دیا وہ زینت جو اللہ زمینوں سے لوگوں کے لیے نکالتا ہے, وہ طیبات من الرزق, اور پاک رزق کو. آپ کو اللہ نے روک کر کام نہیں کرنا چاہا. اللہ تو یہ چاہ رہا ہے کہ اس سب کو اپنا توشہ سمجھو اور اس کو استعمال کرتے ہوئے جو مقصد کے لیے تمہیں خلق کیا گیا ہے وہ مقصد کو سمجھ کر خود بھی اچھے رہو, خود بھی ظلم مت سہو, دوسروں پر بھی ظلم مت کرو. تم میں جب یہ کیفیت آ جائے گی تو تم انبیاء جیسے ہو جاؤ گے. ہمارے علماء امت کے انبیاء بنی اسرائیل جیسے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی فکر میں دنیا چھوٹی ہو جائے, خدا کی عظمت زیادہ ہو جائے, آخرت پر یقین آ جائے اور اس کی بنیاد پر اپنی زندگی کو چلانے لگے, تو آپ اندازہ لگائیے کہ معاشرہ کیسا ہو جائے گا. ایک جگہ فرماتے ہیں کہ دیکھو آپس میں تو تم دین کے عنوان سے بھائی بھائی ہو, لیکن تمہارے اندر کی خباثت کے طرف سے تم ایک دوسرے سے اچھائی سے پیش نہیں آتے, تم ایک دوسرے پر خرچ نہیں کرتے, ایک دوسرے کا بوجھ نہیں سنبھالتے, اور اس ایک دوسرے کی برائی کرنے سے فقط اس لیے رکے رہتے ہو کہ ڈر ہوتا ہے کہ وہ سامنے والا بھی پھر تمہارا کوئی پول نہ کھول دے. یعنی اگر غیبت نہیں بھی کر رہے ہیں تو اس لیے کہ اگر میں کیا تو پھر وہ بھی کر دے گا, نتیجے میں اس کا ڈھکن بھی کھل گیا تو پھر میرا بھی کھلے گا. تو خوف یہ نہیں ہے کہ جو ہے کام غلط ہے, خوف یہ ہے کہ میرے کو کیا نقصان ہوگا. یہ باریکیوں میں انسان کے عمل کی مولا جا کر بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو تم بہت سی چیزوں سے بچ بھی جاتے ہو, برائیوں سے, مگر وہ برائیوں سے بچنا اللہ کا تقویٰ نہیں ہوتا, اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے. دنیا الگ ہوتی ہے اس انسان کی جو تقوی میں جا کر برائی سے بچتا ہے اور جو چالاکی کر کے برائی سے بچتا ہے. کبھی بالکل پولیس والے کو دیکھ لیا تو سیدھے راستے پہ آ گئے, ورنہ کبھی رائٹ سائڈ پہ جاتے ہی نہیں. یہ والی کیفیت اللہ کو پسند نہیں آتی. مومن کی سب سے اچھی چیز, اور بار بار نہج البلاغہ میں بھی مولا ذکر کرتے ہیں, اس کا خلوص اور اخلاص ہے. وہ اللہ کے ساتھ جو معاملہ کرتا ہے بالکل صاف دل سے کرتا ہے, اس کے دل میں کوئی چیز ہے نہیں سوائے اللہ کی محبت کے اور اس کے بھیجے ہوئے جو انبیاء ہیں اور رسول ہیں ان کی اطاعت کے, اور اس کے بعد ائمہ کی اطاعت کے, ان کے حقیقی جانشینوں کی اتباع کی. اس کے دل میں اور کچھ ہے ہی نہیں. تو جب ایسا پاک دل لے کے آئے گا تو یہی بنیاد کے اوپر قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے سوائے اس کے کہ جو پاک دل لے کر آئے گا دوسرے کو ایکسپٹ, من جاء بقلب سلیم. یہ قلب کو پاک رکھنا کیسے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ابتدائی طور کے اوپر گناہوں سے تو دور ہونا ہی ہونا ہے, مگر گناہ سے جب تک آدمی دور نہیں ہوتا, جب تک کہ گناہ کی لذت اس کو سمجھ میں آئے کہ یہ لذت نہیں ہے, زہر ہے. آپ کو کوئی چیز کا یقین ہو جائے کہ کھانے میں تو میٹھی ہے لیکن زہر ہے, اس کی مٹھاس کے لیے کھا جائیں گے؟ اگر یقین ہے کہ زہر ہے نہیں کھائیں گے, گرچہ وہ میٹھا ہے. تھوڑی دیر کی مٹھاس کے لیے لمبی مدت کے ایک نقصان کو آپ نہیں برداشت کرنا چاہتے. مولا اور ایک بات کہتے ہیں, دیکھو یہ دنیا کی لذتیں سننے میں بڑی, چکھنے میں کم ہوتی ہیں, دیکھنے میں کم ہوتی ہیں, اور آخرت کی چیزیں سننے میں چھوٹی, دیکھنے میں بڑی ہوتی ہیں. جو چیزیں تم کو موصوف کی جا رہی ہیں دنیا کے تعلق سے, جب تم سمجھتے ہو کیا بڑی چیز ہے اس کے پیچھے جاتے ہو, وہ دیکھنے میں چھوٹی ہو جائے گی. تمہارے ذہن کا امیج گناہ کے تعلق سے جتنا بڑا ہوتا ہے وہ گناہ میں اتنی لذت نہیں ہوتی. لیکن آخرت کی چیزیں ایسی ہے جو پکچر تمہارے لیے کھینچا جا رہا ہے وہ کم ہے, وہ حقیقت بڑی ہے. تو حقیقت چھوٹی, پکچر بڑا, تو اس بڑے پکچر کو دیکھ کے چھوٹی حقیقت کے اوپر مر پڑتے ہو. کیا وہ صحیح ہے یا وہ سننے میں چھوٹی اور بولنے میں چھوٹی چیز نظر آئی آخرت کی, کیونکہ ابھی دور ہے, ہماری نظروں سے دور ہے, اللہ کی نظروں سے دور نہیں ہے. وہ تو دور سمجھتے ہیں لیکن وہ نزدیک ہے. قرآن کہہ رہا ہے بالآخر وقت گزر رہا ہے, تو اس کا مطلب قیامت
نزدیک ہوتی جا رہی ہے. تو ایک طریقے سے چاہے مدت کتنی بھی ہو، کم ہونے والی اور ختم ہونے والی مدت چھوٹی ہی ہوتی ہے، کتنی بھی لمبی ہو. جب ایک چیز ختم ہونا شروع ہو گئی ہے تو کمی ہوگی. ہر مرحلہ، ہر لمحہ ایک کمی. تو انسان کو آخرت کے پکچر کو بڑا کر کے بیان کرنا، دنیا کے پکچر کو چھوٹا کر کے بیان کرنا، یہ کام بھی مولا نے انجام دیا ہے. مشکل کام ہے، وہی کر سکتا ہے. یہ سب چیزوں کو پوری طریقے سے سمجھ لیا ہو اور اتنی واضح طور پر دیکھ لیا ہو کہ کہے کہ دیکھو میرے بعد خدا کے پاس تمہارے یہاں کوئی بہانہ نہیں رہے گا. ایسا استاد تم کو ملا ہے کہ اس نے ہر کمزوری کے بارے میں تم تک اطلاع پہنچا دی ہے، ہر خوبی کی تعریف تم تک کر دی ہے، خدا کے بارے میں کہہ دیا ہے، رسول کی تعریف تم کو کروا دی ہے، حق کی بات قبول کرنے کے تعلق سے اہمیت کو سمجھا دیا ہے، باطل کا ساتھ دینے کا نتیجہ بھی بول دیا ہے، قیامت کی حقیقت روشن کر دی ہے. اس کے بعد بھی اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے ہاں اللہ کے پاس بہانہ ہوگا تو یاد رکھو نہیں رہے گا. تو عجیب طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک زندگی مولا نے گزاری، عجیب طریقے سے. شکر کی حالت یہ کہ ایک جگہ پھر اس نہج البلاغہ میں کہتے ہیں کہ ہم تیری حمد کرتے ہیں تیری نعمتوں کے لیے اتنا ہی جتنا تیری بلاؤں کے لیے. وہ بلائیں جو تو ہم تک پہنچاتا ہے وہ ہم اتنی ہی حمد کرتے ہیں جتنا تیرے نعمتوں کے لیے کرتے ہیں. مالک تیری آزمائشیں بھی ہم کو نعمتیں نظر آتی ہیں، یہ مولا ہے. تیری آزمائشیں بھی نعمتیں آئیں، اس قسم کی حب ہونا چاہیے. اور ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. قرآن کی آیت اشد حبا للہ، شدید محبت کرتے ہیں. کیسی شدید محبت؟ اس کی بلا بھی اس کی نعمت نظر آتی. تو قابل سمجھا ہم کو آزمانے کے لیے. یہ اس قسم کی فکر ہے جو مولا پیش کر رہے ہیں کہ آزمائشیں ہو رہی، گردن میں رسی بن کر کھینچا جا رہا ہے، شکر میں ہم نے کمی